السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ صاحب مال ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، تم میں سے جو آسودہ حال لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو یہ قسم بالکل نہ کھانا چاہیے کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ بھی امداد اور صدقہ وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورۃ النور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 22 بہت ہی عظیم ترین آیت ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو جو بے مثال احکام سے نوازا ہے، اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے۔ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، بفضل اللہ بعون اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اور اگر وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ان کو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اب آگے اس کو نہیں دیں گے کسی وجہ سے، بلکہ ان کو دیتے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 11 میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 10 11 میں ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگایا گیا تھا، اور اس کا پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ پوری مفصل حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750 پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو واقع افک بیان کیا، اس میں انہوں نے ایک بات بیان کی کہ منافقوں کے اس تہمت کے پروپیگنڈے میں جو سیدھے سادے مسلمان ملوث ہو گئے، اس میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار، ان کی خالہ کے بیٹے، اور یہ انتہائی غریب مسکین مہاجر۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، ہر مہینے ایک رقم ان کو ان کے خرچ کے طور پر کہ آپ اس سے اپنے مہینے کا خرچ نکالیے، ہر مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ اب جب تہمت کا معاملہ ہوا، واقع افک ہوا، اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے ان میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، مشیت، تہمت لگی، بہت سارے معاملات ہوئے، کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہوئے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی ملوث ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن اور پاکیزہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاکیزگی میں اور پاک دامنی میں یہ سورۃ النور نازل فرمایا۔ اس میں آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک نازل فرمائی، جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل بہتان ہے، جس سے مسلمانوں میں بڑی خوشی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن جیسے ہی معاملہ اس طرح کا ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ ہیں، اور بیٹی کے اوپر تہمت لگایا گیا، اور تہمت لگانے والا بھی اپنا رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بھی وہ آدمی جس کو ہر مہینے خرچ دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم اب اس کو ہم خرچ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا اور بدترین سلوک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلا دیا کہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔
جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، دیکھیے ایک بار پھر آیت کریمہ کو آپ سنیے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ آسودہ حال ہیں، جو لوگ صاحب مال ہیں، جو لوگ صاحب فضل ہیں، ان لوگوں کو یہ قسم بالکل نہ کھانا چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کو کچھ بھی امداد کے طور پر نہیں دیں گے. قسم نہیں کھانا چاہیے. ان کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ان سے درگزر کریں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جیسے ہی پڑھنے والے نے پڑھا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ اس کے دوسرے ہی لمحے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ معاف کر دے ہمارے رب. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کو توڑا اور کہا کہ آج کے بعد سے مصطفیٰ کو جس طرح سے دیا کرتا تھا میں، اس طرح سے ہر مہینے میں ان کو خرچہ ان کا دینا شروع کر رہا ہوں. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے، ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بلند اصول، ایسے اصول آپ کو دوسرے جگہ پر نہیں ملیں گے. اللہ نے ایسا بلند اصول دوسرے جگہوں پر کیا ہے؟ بدلے کی بھاونا ہے. دوسرے آپ کہیں پر بھی جائیں گے، کسی بھی کلچر کو آپ دیکھیں گے، وہاں پر بدلے کی بھاونا ہے. اگر کسی نے مجھ کو اینٹ سے مارا ہے تو میں اس کا جواب پتھر سے دوں گا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بلند اصول اور یہ بہترین تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہوں کو معاف کرے گا. اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کوئی ایسا اس روئے زمین پر انسان نہیں ہے جس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب کوئی معاف کرنے والا کسی کو معاف کرے تو یہ نہیں دیکھے کہ وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے کہ اس نے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، نہیں، بلکہ فوراً معاف کرے. کیونکہ جب معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کی ضرورت ہر کسی کو ہے. اس آیت کریمہ سے یہ اصول ملا کہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کو معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھ کو بھی مغفرت چاہیے، مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات اور غور و فکر کرنے کا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھایا تھا کہ اللہ کی قسم میں مصطفیٰ کو اب کچھ بھی نہیں دوں گا. لیکن یہاں پر پھر ذکر نہیں ہے کہ جو قسم کھایا تو قسم کا کفارہ انہوں نے ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں ہے. اس کے ضمن میں اہل علم نے کہا ہے کہ اس معاملے میں یا اس طرح کے معاملے میں جب آدمی قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر کے نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، بھلائی کا کام کرنے لگتا ہے اور بھلائی میں وہ خرچ کرنے لگتا ہے تو وہی اس کا کفارہ ہے. لیکن دوسرے علماء کرام نے کہا کہ نہیں، آپ نے قسم کھایا اور قسم کھانے کے بعد جب اس قسم کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا کفارہ بھی دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے دلیل بیان کی ہے. دلیل ہے صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، جو اللہ چاہتا ہے میں قسم کھا لیتا ہوں کسی چیز کے اوپر اللہ کی قسم، لیکن جب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جس بات کی قسم کھائی ہے دوسرا کام اس سے بہتر ہے. ابھی ایک بات کی قسم کھائی، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں مصطفیٰ کو اب اس کے بعد کچھ بھی خرچہ نہیں دوں گا. لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے قسم کو توڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو اللہ چاہا، میں نے جب کسی بات کے اوپر قسم کھا لی اور بعد میں مجھ کو پتا چلا کہ میں نے جس بات کے اوپر قسم کھائی ہے دوسرا کام جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور جو بہتر کام ہے اس کو میں اختیار کرتا ہوں. تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ اگر آدمی کبھی قسم کھا لے تو قسم کو توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے. قسم کے کفارے کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا ہے، جس کو وہاں پر جا کر کے آدمی دیکھ سکتا ہے. سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جو کسی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، جو آدمی کسی کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے، خطا کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دی اور تعلیم دیتے ہوئے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. جو لوگ صاحب مال ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ آسودہ حال ہیں، ان کو ہرگز یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کو کچھ بھی صدقہ یا امداد نہ دیں گے. اس کا قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے ولیعفوا، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ولیصفحوا، اس کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کے آیات میں نازل فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.